تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو ہم اور آپ سوچیں، کیا ہمارے دل میں خدا کا خوف ہے؟ کیا ہمارے دل میں خدا کے لیے ڈر ہے؟ اگر کہیں گے ہاں ہے، تو پھر رب کی ناراضگی سے ہمیں ڈر ہے کہ نہیں؟ ہم گناہ کرتے، گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ گناہ کرنے سے رب ناراض ہوتا ہے؟ اللہ گناہ کو پسند نہیں کرتا۔ تو اگر ہمیں اپنے رب سے ڈر ہے، خوف ہے، تو پھر ہمیں گناہ چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ گناہ کرنے سے رب ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں ناراض نہیں کرنا بلکہ رب کو راضی کرنا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا، خوف کرنا، یہ خوف خدا ایک نعمت ہے۔ رب کی طرف سے خوف خدا ایک نعمت ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کوئی شخص غریب تھا، امیر ہو گیا، مالدار ہو گیا، اب وہ سوچتا ہے میرے پاس سب آ گیا، اس کے دل سے خدا کا خوف بھی نکل جاتا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے میں عیش کروں گا، عیش و عشرت کی زندگی بسر کروں گا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کروڑوں مال ہے لیکن دل میں خوف ہے۔ تو خوف خدا یہ ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ اور اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ ایک دوسرے سے محبت کرنے سے، رشتے توڑنے سے نہیں بلکہ رشتے جوڑنے سے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں سے حسن و سلوک کرنے سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور خدمت خلق سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ خدا کا خوف دل میں ہونا یہ بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا گیا کہ جو شخص، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جو شخص دنیا میں مجھ سے ڈرا، میں قیامت کے دن اس شخص کو بے خوف کر دوں گا۔ جو دنیا میں مجھ سے ڈرے گا، قیامت کے دن میں اسے بے خوف کر دوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرا، قیامت کے دن میں اسے خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ یہ حضور کی حدیث پاک ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن خوف نہ ہو، تو پھر آج رب سے خوف کیجیے، آج رب سے ڈریے۔ اور ڈرنا کیا؟ گناہوں سے، گناہوں کو یاد کیجئے، رب کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، رب سے ڈریے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں تیری بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں، یا اللہ یہ گناہ ہم سے ہو گیا ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا، یہی رب کا خوف ہے۔ اور اپنے رب کو یاد کرنا کہ قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا، تو اسی کو خوف خدا کہتے ہیں۔ جب اس اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جو شخص رب کی یاد میں اتنا رویا، صرف اتنا آنسو اس کی آنکھوں سے نکلا کہ ایک مچھر کے پڑ کے برابر یا مکھی کے پڑ کے برابر وہ آنسو ہو، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر جہنم حرام کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ صرف اتنا اگر رب کی یاد میں روئے کہ اس کی آنکھوں سے اتنا آنسو نکلا ہو کہ مچھر کا پڑ کے برابر یا مکھی کے پڑ کے برابر۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرے۔ خدا کا خوف پیدا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے اسے میں 2 جنتیں عطا کروں گا، 2 جنتیں عطا کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک نوجوان ہے جو 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں آتا تھا۔ اب ایک ہی راستے سے 5 وقت آتے جاتے لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، تو وہ نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نماز پنجگانہ کے لیے مسجد میں آتا تھا، جاتا تھا 5 وقت۔ راستے میں ایک گھر پڑتا اور اس گھر میں ایک لڑکی رہتی تھی، ایک عورت رہتی تھی۔ تو وہ عورت بار بار اس نوجوان کو دیکھتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بار بار کسی کو دیکھنی نہیں چاہیے۔ وہ نگاہ جو ہوتی ہے نا، نظر، کہا جاتا ہے کہ یہ شیطان کا پہلا تیر ہوتا ہے۔ نظر شیطان کا پہلا تیر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں حکم ہے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کیجیے، اپنے نظر کی حفاظت کیجیے،
اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی اور حضور نے یہ بتایا بھی، اور حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ بھی رہا، جب حضور علیہ السلام کسی راستے سے جاتے تو آپ کی نگاہ نیچے ہوتی تھی، آپ کی نظر آپ نیچے دیکھتے ہوئے چلتے تھے۔ یہ تمام اسلاف کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، اس لیے کہا گیا نگاہ کو نیچی کر کے چلنی چاہیے، کیونکہ نگاہ یہ شیطان کا پہلا تیر ہوتا ہے۔ بہرحال وہ نوجوان نماز کے لیے آتا جاتا، اور یہ عورت جو ہے بار بار اس نوجوان کو دیکھتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے خادمہ سے کہا کہ وہ جو نوجوان 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے نا، میرے دل میں خواہش ہے کہ میں اس نوجوان سے تنہائی میں ملوں۔ تو اس کی خادمہ نے کہا آپ کی خواہش آدھی پوری کر دیتے ہیں۔ تو وہ نوجوان عشاء کی نماز کے لیے رات میں آئے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد واپس گھر کی طرف چلنے لگے تو اس عورت کی خادمہ آئی اور آ کر کے وہ کچھ باتیں کیا کی کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، کوئی بوجھ والا سامان اٹھانا ہے، اس لیے آپ کی مدد چاہیے، آپ تھوڑا چلیے ہماری مدد کر دیجیے۔ آپ اللہ والے تو جو نیک ہوتے ہیں، سادہ دل کے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو وہ نوجوان مدد کرنے کے واسطے اس عورت کی خادمہ کے ساتھ چل پڑے۔ جب چلے، جیسے ہی اس عورت کا گھر آیا، وہ اندر گیا، اس عورت نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اللہ اکبر، دروازہ بند کر لیا۔ جب یہ منظر اس نوجوان نے دیکھا نا، کیونکہ وہ نوجوان بڑا نیک تھا، وہ آج کل کے ہمارے نوجوان کی طرح نہیں تھے، اس کے دل میں خدا کا خوف تھا، اس کے دل میں نبی کی محبت تھی۔ اور آج کل کے نوجوان تو چوراہوں میں بیٹھ کے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، 50,000 کا موبائل ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہے اور گانا سن رہا ہے، اور سوچتے ہیں کہ ہم عیاشی کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کا لطف لے رہے ہیں، یہی جوانی ہے۔ یار جوانی مستانی کا نام نہیں ہے، جوانی آوارگی کا نام نہیں ہے، جوانی انجوائے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جوانی اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ جوانی میں ہم اپنے رب کو راضی کریں، اور جوانی کی عبادت میرے رب کو پسند بھی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا انا حبیب اللہ، اے لوگوں میں اللہ کا حبیب ہوں، اور میرے نبی فرماتے ہیں الشاب الطیب حبیب اللہ، وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے، وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں بھی حبیب ہوں اللہ کا، اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ تو جوانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بہرحال وہ جوان بڑا نیک تھا، اللہ نے حسن بھی دیا تھا، چہرے پر نور تھا، بڑا نیک تھا، خدا کا خوف، نبی کی محبت دل میں تھی۔ پھر کیا ہوا، جب اس عورت نے دروازہ بند کر لیا نا، تو وہ نوجوان کانپنے لگا۔ اس عورت نے کہا ڈر کیوں رہے ہو، یہاں کوئی تھوڑی نہ دیکھ رہا، صرف تم ہو، میں ہوں، اور کوئی نہیں ہے، تنہائی ہے، ملاقات ہے، آپ کوئی دیکھنے والا نہیں۔ لیکن اس نوجوان کے پاس طاقت بھی تھی، تنہائی بھی تھی، لیکن ایمان یہ تھا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، ایمان یہ تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کانپنا شروع کر دیا، وہ اپنے جسم، اس کا جسم کانپنے لگا۔ جب کانپنے لگا، وہ عورت جیسے جیسے قریب آتی یہ اور بے چین ہوتا، یہاں تک کہ جب وہ عورت اس کے قریب آئی، کہا گیا ہے کہ وہ گش کھا کر زمین پر گر گئے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ تو بے ہوش ہوا، لیکن وہ عورت جو ڈر گئی کہیں مر نہ گیا۔ اس نے اپنی خادمہ کو بلایا کہ یہ جس نوجوان کو تو لائی ہے، یہ نوجوان تو یہاں مر گیا، اب کیا کیا جائے؟ اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے اس نوجوان کو مارا تو پھر معاملہ بڑھ جائے گا۔ تو دونوں جو ہے اس نوجوان کو پکڑ کر کے پاس میں جہاں لوگ کچرا پھینکتے تھے وہاں لا کر کے اس نوجوان کو پھینک دیا، اور وہ تھا بے ہوش۔ یہ لوگ سمجھے کہ مر گیا ہے۔ تو اب رات ہو، کیونکہ عشاء کا وقت تھا، رات ہوئی، گھر والے انتظار کر رہے تھے، ابھی تک نماز پڑھ کے نہیں آئے۔ اس کے والد صاحب مسجد آئے، دیکھے کہ نہیں ہے، ادھر ادھر تلاش کیے، باپ پریشان ہو گیا۔ پریشان ہونے کے بعد ڈھونڈتے اسی راستے سے جا رہے تھے کہ کچرے کے پاس جو ہے بیٹا پڑا ہوا ہے۔ باپ نے اٹھایا، گھر لے کے گیا، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، ہوش آیا۔ بیٹا کیا ہوا؟ کچرے کے پاس جسم پڑا ہوا تھا اور تمہیں ہوش ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اس نوجوان نے سارا واقعہ بیان کیا اپنے باپ کو۔ واقعہ بیان کرتے کرتے جب اس نے یہ بات بتائی نا کہ کوئی عورت مجھے جو ہے اپنے گھر لے کے گئی اور مجھ سے گناہ کرنا چاہتی تھی، یہ بات بتاتے بتاتے پھر سے اس کو وہ گناہ یاد آیا،
پھر سے اللہ کا خوف اس کے دل میں پھر سے آیا. اس وقت تو بے ہوش ہوا تھا، لیکن ہوا یہ اب خدا کا خوف اتنا تھا کہ اسی خوف میں روح پرواز کر گئی. اللہ اکبر. خدا کے خوف سے روح نکل گئی، جان چلی گئی. اللہ اکبر. جان چلی گئی تو اب رات کی حالت تھی، رات کا عالم تھا. رات میں ہی باپ نے کفن و دفن کا انتظام کیا. اب اسی نوجوان کے باپ، اسی نوجوان کے جو والد صاحب تھے، یہ روزانہ حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اب فجر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت کا، حضرت عمر نے نماز پڑھائی. اور حضرت عمر جانتے ہی آپ لوگوں کا جو ہے آپ مشاہدہ کرتے تھے، لوگوں کے گھروں تک پہنچتے تھے کہ کون کیسے ہے. تو جب آپ نے نماز پڑھ کر کے دیکھا، اس نوجوان کا والد اس وقت نماز میں نہیں آیا تھا. جماعت کے ساتھ انہوں نے اس دن نماز نہیں پڑھی. تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ وہ جو روزانہ فجر میں جماعت سے پڑھتے ہیں وہ آج کیوں نہیں آئے؟ تو کسی نے کہا حضور اس کا ایک جوان بیٹا تھا، اللہ نے حسن بھی دیا تھا، جوانی بھی تھی، اور جوانی میں ہی اس کا بیٹا کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. کہا چلو اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لوگوں کے ساتھ اس نوجوان کے جو والد صاحب تھے ان سے ملنے کے لیے گئے. ملنے کے لیے گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا ایسی بات ہے، ایسا واقعہ پیش آیا. تو حضرت عمر نے جب یہ کہانی، جب یہ بات سنی نا، حضرت عمر نے کہ اس نوجوان کی جو موت ہوئی ہے خوف خدا سے ہوئی ہے، تو فوراً آپ کو وہ آیت یاد آئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. یہ آیت آپ کو یاد آئی. تو آپ نے کہا کہ مٹی ہو گئی؟ کہاں ہو گئی. کہا مجھے اس کے قبر کے پاس لے کے جاؤ. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آدھی دنیا کے بادشاہ ہے، فرماتے ہیں مجھے اس نوجوان کی قبر تک لے کے چلو. اب اس نوجوان کے جو والد صاحب ہیں اس حضرت عمر امیر المومنین کو ساتھ میں لیتے ہیں، اپنے بیٹے کی قبر تک پہنچتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کے سامنے کھڑے ہوئے اور حضرت عمر نے فرمایا اے نوجوان، مجھے معلوم چلا، مجھے پتہ چلا تمہاری موت جو ہے خدا کے خوف کی وجہ سے ہوئی ہے، اور میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اے نوجوان، اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا رب نے اپنے وعدے کے مطابق تمہیں 2 جنت عطا فرما دیا؟ تاریخ کی کتابوں میں آج بھی یہ الفاظ ملتے ہیں کہ عمر نے کھڑے ہو کر کے اس قبر کے اندر جو نوجوان تھا اس سے پوچھا تھا. اسی وقت قبر کے اندر سے آواز آئی یقیناً میرا رب بھی سچا ہے، میرا رب کا قرآن بھی سچا ہے، میرا رب کا نبی بھی سچا ہے. اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے 2 جنتیں عطا فرما دیا. اللہ اکبر. تو جو شخص رب سے ڈرتا ہے، رب کی بارگاہ میں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کا مقام رب کی بارگاہ میں بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے رب سے ڈریں، اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کریں. ہم گناہ سے بچنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم گناہ کر رہے، کہیں رب ناراض تو نہیں ہو رہا ہمارے گناہ کی وجہ سے. اور یہ مومن کی علامت ہے. کسی کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہونا یہ مومن کی علامت ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں ایک پہاڑ کے نیچے آ گیا. یعنی گناہ کرنے کے بعد وہ شرمندہ ایسے ہوتا ہے کہ میں نے رب کو ناراض کر لیا. ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ کے نیچے میں آ گیا اور پہاڑ سے مجھے کچل دیا جائے گا، میری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جب بندہ مومن گناہ کرے تو. اور میرے نبی فرماتے جب کوئی منافق گناہ کرتا ہے تو اس کو ایسا ہی لگتا ہے جیسے کہ بدن پر مکھی بیٹھے. اللہ اکبر. ذرا غور کیجیے، کیا ہمیں احساس ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد کہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کر لیا، اب راضی کرنا ہے؟ کبھی ہم نے رب کی یاد میں رویا؟ کبھی ہماری آنکھوں سے رب کی یاد میں آنسو بہے؟ حالانکہ ان آنسو اگر رب کی بارگاہ میں بہائیں گے تو بڑی قیمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جہنم کی آگ ان کی پیچھا کر رہی ہوگی، جہنم کی آگ پیچھا کر رہی ہوگی. میرے نبی کی حدیث پاک ہے وہ لوگ کہیں گے اے جہنم کی آگ تمہیں نمازوں کا واسطہ ہمیں نہ جلا، اے جہنم کی آگ رک جا، لیکن آگ رکے گی نہیں. پھر وہ کہیں گے ہم نے جو دنیا میں روزے رکھے ان روزوں کا واسطہ تو بجھ جا، وہ جہنم کی آگ نہیں بجھے گی. پھر کہے گا ہم نے جو دنیا میں عبادتیں کی ان عبادتوں کا واسطہ
تو بجھ جا، لیکن وہ آگ نہیں بجھے گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اتنے میں حضرت جبرائیل ایک کٹورا لے کر کے آئیں گے، اس میں تھوڑا سا پانی ہوگا، میرے نبی کو دیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ پانی جبرائیل مجھے دیں گے، میں وہ پانی جو ہے جہنم کی آگ میں چھڑک دوں گا، اب وہ جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ پھر میں حضرت جبرائیل سے پوچھوں گا، اے جبرائیل ذرا یہ بتاؤ کہ اس جہنم کی آگ کو ہوا کیا ہے؟ ان لوگوں نے نمازوں کا واسطہ دیا، جہنم کی آگ نہیں بجھی، روزوں کا واسطہ دیا، یہ آگ نہیں بجھی، حج اور زکوٰۃ دنیا کی ساری عبادتوں کا واسطہ دیا گیا، یہ آگ نہیں بجھی۔ اس کٹورے میں یہ کون سا پانی تھا کہ چھڑکتے ہی یہ آگ بجھ گئی ہے؟ اس وقت حضرت جبرائیل عرض کریں گے، یا رسول اللہ یہ کوئی عام پانی نہیں ہے، آپ کی امت جو خوف خدا سے دنیا میں روئے ہوں گے یہ وہی آنسو ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خوف خدا سے جب رویا جائے ان آنسوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ تو ذرا سوچے کہ ہم نے کبھی رب کی یاد میں رویا؟ آج تو ہمیں کوئی برا بھلا کہے تو ہم رونے لگتے ہیں، ہمارا کوئی دل دکھائے تو رو دیتے ہیں، کوئی ہم کو گالی دے دے تو ہم رو دیتے ہیں، اور ہماری قوم کی بات تو مت پوچھیے، فلموں کو دیکھ کر کے لوگ روتے ہیں، سیریلوں کو دیکھ کر کے لوگ روتے ہیں، ہیرو ہیروئن کی جدائی کے منظر کو دیکھ کر کے لوگ رونے لگتے ہیں۔ اور آپ لوگ بھی دیکھیں ہوں گے آج کل کچھ ویڈیوز، ایک مووی آئی ہے اس کے ویڈیوز آتے ہیں اور لوگ دیکھ کر کے روتے ہیں۔ یار ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، ایک فلم ہیرو ہیروئن کی جدائی کو دیکھ کر کے تم روتے ہو، جو چند پیسے کے لیے اسکرین کے سامنے آ کر چند پیسے کے لیے وہ ایکٹنگ کرے اور اس ایکٹنگ نے تمہیں رلا دیا۔ اور کبھی رب کی یاد میں تم نے رویا؟ کبھی خدا کے احسانات کو تم نے یاد کیا؟ کیا کبھی نبی کے احسانات کو تم نے یاد کیا؟ خدا کے خوف سے کبھی تمہارے آنکھوں میں آنسو آئے؟ نہیں یار، فلموں کو دیکھ کر کے رو گے تو یہی آنسو کہیں تمہارے جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے، لیکن اگر خدا کی یاد میں رو گے تمہارے آنکھ سے آنسو کا قطرہ بعد میں گرے گا، پہلے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے جب کوئی خدا کی یاد میں روتا ہے۔ تو ہم اور آپ ذرا غور کریں، فکر کریں کہ ہمیں خدا سے اگر ڈر ہے تو ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ افسوس کریں تو اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کریں، گناہ سے بچنے کا جذبہ پیدا کرے، گناہ سے بچنے کا شوق لائے۔ تو جب کوئی بندہ رب سے ڈرتا ہے تو اس کا مقام رب کی بارگاہ میں خاص ہو جاتا ہے۔ ایک کتاب میں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ ایک نوجوان ایک دکان میں کپڑے کا کاروبار کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، دکان کسی اور کی تھی، وہ نوجوان مزدوری کرتا تھا۔ تو ایک دن ایک عورت کپڑا خریدنے کے لیے آئی، اور جو دیندار نوجوان ہوتے ہیں نا اس کے چہرے پر نوری ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک عورت کپڑا خریدنے کے لیے آئی، اس نے اس نوجوان کو دیکھا، اس دکان کے مالک سے اس نے کہا، بہت سارا کپڑا وہ خرید لیا، خریدنے کے بعد کہا کہ میں یہ کپڑا نہیں لے جا سکتی، اس نوجوان کو کہو کہ یہ میرے گھر تک یہ سامان پہنچا دے۔ تو دکان کا مالک جو ہے اس عورت کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا، اس نے اس نوجوان کو بھیج دیا۔ اب اس عورت کی نیت جو ہے خراب تھی، اس عورت کی نیت خراب تھی۔ اب گناہ سے بچنے کا جذبہ دیکھیے، اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، نیک کیسے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، رب کو ناراض نہیں کرنا ہے، یہ سوچ ہوتی ہے۔ وہ نوجوان اس عورت کے پیچھے چلا یہاں تک کہ اس کے گھر تک پہنچا۔ جب گھر تک وہ نوجوان پہنچا تو اس عورت نے اپنے دل میں جو بات تھی اس کا اظہار کیا۔ تو اس نوجوان نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے دل میں نبی کی محبت ہے، اس دل کو میں گندہ نہیں کر سکتا، میرے دل میں خدا کا خوف ہے اور میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اس دل کو گندہ نہیں کر سکتا۔ کہا کہ تمہیں تو میرے ساتھ گناہ کرنا پڑے گا ورنہ چلاؤں گی، لوگ آئیں گے اور تمہیں بدنام کر دوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب بدنامی کا ڈر ایک طرف جو ہے گناہ ہے، اب کرے تو کیا کرے؟ فرمایا گیا کہ وہ نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، تم جو کہتی ہو وہ کر لوں گا، لیکن مجھے استنجا کے لیے جانا ہے، مجھے حاجت کے لیے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، جو واش روم تھا وہ دکھا دیا، ادھر وہ نوجوان گئے۔ اب وہ نوجوان جب اس ٹوائلٹ سے باتھ روم سے باہر آیا تو فرمایا گیا اس نے اپنی ہی نجاست کو اپنے جسم پر مل لیا۔ اللہ اکبر۔ اب گناہ سے بچنے کا شوق دیکھیے، حالانکہ نجاست ہے، ناپاک چیز ہے، لیکن اس گناہ سے بچنے کے لیے اس نے یہ تدبیر اختیار کی،
اس نے جا کر کے اپنے ہی نجاست کو اپنے جسم میں لگایا۔ اب جیسے ہی وہ باہر آیا نا، وہ عورت کہنے لگی جی یہ کیسا گندا ہے، کیسا گندا نوجوان ہے۔ اس نے جلدی سے جا کر کے دروازہ کھولا، کہا بھاگو یہاں سے جلدی۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان کہا جاتا ہے وہ نیک بندہ تھا، اس کے دل میں نبی کی محبت تھی، خدا کا خوف تھا۔ وہ وہاں سے نکلا اور رب کا شکر ادا کرتے ہوئے نکلا، یا اللہ بدن تو ناپاک ہو گیا ہے لیکن دل میرا پاک ہے۔ بدن تو ناپاک ہو چکا ہے، جسم میں نے نجاست لگا دی ہے، لیکن میرا دل پاک ہے۔ کہا جاتا ہے وہ نوجوان وہاں سے چلتے چلتے ایک چشمہ بہ رہا تھا، وہی جا کر کے اس نے نجاست کو دھویا، اسی پانی میں وہ نہایا۔ فرمایا گیا وہ نوجوان کی یہ شان رہی، جب اس نے اس گناہ سے بچا، اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ جب تک اس دنیا میں وہ جی رہا تھا، جب تک اس زندگی نے اس کے ساتھ دیا، جب تک اس کی زندگی باقی رہی، اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ اللہ، ہمیشہ مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی، جب تک زندہ رہے تب تک آتی تھی، اور جب انتقال ہو گیا، موت کے بعد ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی، موت کے بعد قبر سے خوشبو آتی تھی۔ تو جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے گناہ سے بچتا ہے نا، تو پھر اللہ اس کو شان بھی عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ تو گناہ سے بچنے سے اللہ دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ اگر رب کی رضا کے لیے آپ کے دل میں کوئی گناہ آیا، آپ نے سوچا کہ رب دیکھ رہا ہے، اور حکم یہی ہے کہ جب کوئی گناہ کرنے کا خیال آئے نا، تو یہ سوچنا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ جب رب دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جب کوئی رب کے ڈر سے، رب کے خوف سے جو کوئی گناہ چھوڑ دے، پھر اس کے بعد دعا کرے، ہمارے اسلاف کہتے ہیں گناہ چھوڑ دے رب کی رضا کے لیے، پھر دعا کرے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں میں، دو دوست تھے، دو دوستوں میں ایک کی بات یہ تھی کہ وہ دنیا میں کسی آگ کو بھی ہاتھ میں لے لیتا تھا لیکن آگ اس کے ہاتھ کو نہیں جلاتے تھے۔ اب یہ عجیب بات ہے، انسان ہے تو آگ جلائے گی، لیکن اس نوجوان کی بات یہ تھی کہ وہ آگ کے انگارے کو ہاتھ سے اٹھا لیتا تھا، لیکن آگ اس کے ہاتھ کو نہیں جلاتی تھی، وہ آگ میں نہیں جلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے دوست نے ایک دن پوچھا، بھائی تو میرا دوست ہے اور تو نے اب تک مجھے یہ راز نہیں بتایا کہ تم نے جلتے ہوئے انگارے کو پکڑ لیتے ہو لیکن آگ تمہیں نہیں جلاتی۔ اللہ اکبر۔ اس نے اصرار کرنے کے بعد بتایا، بھائی میں ایک گناہ سے ایک بار بچا تھا۔ کہا کون سا گناہ؟ کہا کہ میں جوان تھا، جوانی کی دہلیز پہ میں قدم رکھا تھا، میرے گاؤں میں، میرے محلے میں ایک خوبصورت حسین لڑکی تھی، مجھے اس پر دل آیا، لیکن ہوا یہ کہ چند ہی دن میں اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہو گئی، چند ہی دن میں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ سال کا عرصہ گزرا، میرے وہاں جو ہے قحط سالی آئی، لوگ کھانے کے لیے محتاج ہو گئے، پینے کے لیے محتاج ہو گئے، قحط سالی آ گئی، قحط سالی، اور سب لوگ بھوک سے تڑپنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نوجوان کہتا ہے میرا باپ مالدار تھا، میرا باپ پیسہ والا تھا، مالدار تھا، اور ہم لوگ غریبوں کو اناج تقسیم کر رہے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اناج تقسیم کر رہا تھا کیونکہ میں مالدار کا بیٹا تھا۔ ایک دن سارے لوگ لائن پر لگے ہوئے تھے، میں اناج تقسیم کر رہا تھا، اتنے میں وہ عورت آئی، یعنی جس سے جوانی میں مجھے محبت ہوئی تھی، وہ لڑکی میرے پاس آئی مدد کے لیے، اناج لینے کے لیے۔ میں نے فائدہ اٹھانا چاہا کہ تمہیں اناج میں نہیں دوں گا جب تک تو میرے دل کی خواہش نہیں پوری کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان لڑکی وہاں سے واپس گئی۔ اب اس کے 2-3 بچے تھے اور بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، 2-3 بچے بھوک سے تڑپ رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماں کو بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، ماں کے لیے کچھ بھی کر جائے گی وہ اپنے بچے کی صحت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا، وہ لڑکی، وہ عورت جو ہے واپس گئی، اپنے بچوں کو دیکھا، بچے بھوک سے رو رہے تھے، وہ واپس آئی کہ نوجوان میرے بچے بھوکے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، میری مدد کرو، کچھ کھانا مل جائے تو میرے بچے کی زندگی بچ جائے۔ اس نوجوان نے کہا نہیں، جب تک تم میری خواہش نہیں پوری کرے گی تب تک جو ہے میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ لڑکی گئی واپس، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اس کے 2-3 بچے تھے، اس میں سے ایک بچہ نے کہا امی اگر تم مجھے کھانا نہیں دے سکتی تو میرا گلا دبا کے مجھے مار دو۔ وہ بچہ جب ماں سے یہ بات کہنے لگے تو ماں کے دل پہ کیا گزری؟ اللہ اکبر۔ تو ماں نے دل میں سوچا کہ چلو ابھی گناہ کر لیتی ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گی۔ یہ شیطان کا بڑا جال ہوتا ہے، یہ
शैतान ये कह कर के इंसान को गुनाह करवाता है कि अभी गुनाह कर ले, बाद में तौबा कर लेना, अल्लाह तौबा कबूल फरमाता है। भाई यकीनन अल्लाह तौबा कबूल फरमाने वाला है, लेकिन कोई गारंटी है कि गुनाह के बाद तुम्हें तौबा की तौफीक मिले? गारंटी है? हो सकता है गुनाह करते करते ही तुम्हारी मौत हो जाए। ज़िंदगी के एक लम्हे का कोई गारंटी नहीं है, एक लम्हे में भी मौत आ सकती है। तो उस लड़की ने सोचा कि अभी गुनाह कर लेती हो, फिर बाद में तौबा कर लूँगी। अब उस यही सोच करके उस नौजवान के पास जा रही थी, जाते जाते फिर दिल में ख्याल आया कि अपनी इस्मत का सौदा ना कर, अपने बच्चों को मरता हुआ देख लूँगी, लेकिन इस्मत का सौदा नहीं करूँगी। अल्लाह अकबर। वो औरत वहाँ से वापस पलटी, अपने बच्चे के पास जाकर के मुसल्ला बिछाया। मुसल्ला बिछाने के बाद रब की बारगाह में सजदा रेज हो गई है। इतने में जब वो सजदा करने लगी, एक दस्तक दिया किसी ने दरवाजे पर। वो लड़की उठी, उठने के बाद दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोला तो वही नौजवान चंद अनाज लेकर के, वही नौजवान जो गुनाह करने के लिए कह रहा था, वो अनाज लेकर के आया हुआ है। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। ये तुम क्या देने के लिए आए हो? न तुम्हारे अनाज की ज़रूरत है, न तुम्हारी दौलत की ज़रूरत है, यहाँ से वापस चली जाओ। दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। फिर से दस्तक हुई, वही नौजवान था। उसने कहा, बहन, आज से मैं तुम्हें बहन मानता हूँ। उसकी वजह यह है, मैंने अंदाज़ा लगाया है तुम एक गरीब खातून हो, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे बच्चे तड़प रहे हैं और भूख की शिद्दत से मरने वाले हैं। तुम अपने आप से इतना डरती हो तो फिर मुझे कितना डरना चाहिए। मैंने नियत बदल ली है, रब ने मुझे तौबा की तौफीक दी है, मैंने तौबा कर लिया है, मुझे माफ़ कर दे। आज से मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ, ये सारा अनाज रख ले। अल्लाह अकबर कहा जाता है। वो लड़की उस वक्त मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रही थी। उसी मुसल्ला में फिर से बैठी। बैठने के बाद रब की बारगाह में हाथ उठाई, या अल्लाह, ये नौजवान तौबा करके आया है और मेरी मदद करने के लिए आया है। या अल्लाह, तू जानता है मैंने अपने बच्चों की ज़िंदगी दाव पे लगा दी, लेकिन अपने इस्मत का सौदा नहीं किया, तो इसी के सदक़े में मैं आज दुआ करती हूँ, या अल्लाह, इस नौजवान पर जहन्नम की आग हराम कर दे। अल्लाह अकबर। अब ये दूसरे दोस्त जो पूछ रहा था कि तुम अंगारों को हाथ में ले लेते हो लेकिन तुम्हारा हाथ नहीं जलता, उसकी वजह क्या है? अब ये कहता है, मेरे दोस्त, यही औरत जो मेरे लिए दुआ की थी, उसी दुआ की तासीर थी। आज मैं अंगारों को हाथ में ले लेता हूँ, मेरा हाथ नहीं जलता है और मेरा ईकान है कि जहन्नम की आग भी मुझे नहीं जलाए। ये मेरा ईमान है। दुनिया की आग तो नहीं जला रही है, जहन्नम की आग भी नहीं जलाएगी। अल्लाह अकबर। तो मैं क्या कह रहा था कि जब कोई गुनाह से बचे फिर रब की बारगाह में दुआ करे, रब के लिए गुनाह से बचे फिर रब की बारगाह में दुआ करे, तो अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपको पता है कि मैं कुछ सवालात और जवाबात का ये शुरू किया था, सवाल और जवाब का सिलसिला। उसमें से 3 सवाल आया हुआ है, इसके जवाब भी आप सुन ले। एक सवाल है, क्या गुस्ल करने के साथ साथ वज़ू भी हो जाता है? सवाल है। जवाब यह है कि जी हाँ, अगर इंसान गुस्ल कर ले तो आप उसको गुस्ल करने के बाद वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, उसका वज़ू हो जाता है। अगर आदमी नापाक हो फिर गुस्ल करे, अगर फ़राइज़ गुस्ल उन्होंने अदा कर लिया तो आप फिर से उसको वज़ू बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसका वज़ू हो जाता है। और एक सवाल है कि नमाज में टोपी गिर जाए तो उठा सकते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोगों को हम लोग भी देखते हैं, नमाज़ पढ़ते तो टोपी गिर जाती है। जी हाँ, नमाज की हालत में अगर टोपी गिर जाए तो आप उसको उठा सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। सहाबा इकराम का भी यही तरीका है कि अगर टोपी गिर जाती थी तो उठा लेते थे। अब एक बात ये ख्याल में रखना है कि एक हाथ में अगर उठने वाली टोपी है तो उसको आप उठा लीजिएगा। हाँ, बहुत टोपी है जो एक हाथ से आप उसको पहन नहीं सकते, दोनों हाथ लगाएंगे फिर उसको पहनेंगे। तो फ़ुक़हा इकराम कहते हैं कि अगर दोनों हाथ से कोई काम किया जाए नमाज की हालत में तो वो अमल कसीर हो जाएगा, अमल कसीर हो जाएगा। इसलिए इसकी ममानियत है। एक हाथ से अगर आप टोपी उठा सकते हैं, जैसे बड़ी वाली टोपी, उसको एक हाथ से आराम से उठा सकते हैं, तो उसके उठाने की इजाज़त है। और एक सवाल है कि वज़ू करने के बाद नाखून या बाल काटने से क्या वज़ू टूट जाता है? जी नहीं, वज़ू करने के बाद नाखून काटिए, बाल काटिए, इससे वज़ू नहीं टूटता।